یہ طلاق ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے، ریشو ڈے بائی ڈے اگر دیکھیں تو کھلا کے کیس اتنے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آج میرے ساتھ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوں گی مس کاظمی صاحبہ، جو پروفیسر ہیں یونیورسٹی میں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس ظاہر اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کیٹیگری کے لوگ جو ہیں ان کے پاس آتے ہیں، ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوتی ہیں، تو کچھ میرڈ بھی بچیاں وہاں پہ آتی ہیں۔ تو طلاق جو ہے اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ 2024 کی جو ریسرچ آئی ہے اس میں طلاق کی شرح جو 80% تک پہنچ چکی ہے، جو کہ ایک ناپسندیدہ کام بھی ہے کہ اس وقت طلاق کو آپ ترجیح دیں جب آپ کا بالکل بھی گزارا ممکن نہ ہو۔ تو جانتے ہیں مس کاظمی سے کہ انہوں نے اس طلاق کی جو اتنی بڑھتی ہوئی شرح اس کو کس اینگل سے دیکھا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، مولا کا احسان۔ آپ سنائیں، آپ کی عظمت ٹھیک ہے؟ اللہ کا فرسٹ آف احسان آل آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور اپریشیشن کہ آپ جس کام میں انوالومنٹ ہے، جس پلیٹ فارم پہ آپ کی آواز اٹھ رہی ہے، اور ہمارے جیسے لوگوں کا بھی آپ کام جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں۔ یہاں پہ آپ نے مجھ سے کوشچن جو پوچھا ہے، جو کہ روزمرہ کی بنیاد پہ یونیورسٹی لیول پہ بھی اور سیمینارز میں بھی اور ڈفرینٹ جو ٹولز پلیٹ فارم ہیں ان کے تھرو ہمیں جو چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے ایز اے ایک اینالسٹ، ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ، ایز اے ایجوکیشنلسٹ، بہت ساری وجوہات آ جاتی ہیں۔ تو ہم جو ہیں وہ بورنگ نہیں کریں گے انٹرویو کو، بیکاز بہت شارٹ کریں گے، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، سکرولنگ والی لائف ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس پہ تھوڑی سی میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے طلاق جو ہے اسلام میں اس کو آخری حربے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی آخری حربے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی جو سوشل میڈیا ہے، میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا، کسی کی کوٹ تھی یا کسی نے کوئی اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو سیلیبریٹیز ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس ڈائیورس کو ایک گلیمرس، ایک ماڈرنزم کی فارم میں پیش کر کے ایک پلیٹ میں سجا کے دکھا رہی ہیں کہ شاید کہ یہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتا کہ ایک شادی ہو جائے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی اس انسان نے وہاں پر ایک لفظ ابیوسو یوز کیا کہ گھٹیا درسگاہ ہے سوشل میڈیا، کہ جس کے اندر یعنی عورتوں کو فری ٹیوشن دی جا رہی ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں کہ بہت زیادہ انسپائر ہو رہے ہیں ان سیلیبریٹی سے کہ اگر ان کو ہو سکتی ہے تو ہمارے ساتھ بھی اگر پرابلم آتا ہے تو کوئی ایسا چیز کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہاں پر تو جو عورت کی قسمت کا انحصار ہوتا ہے نا، وہ اس کی خوبصورتی اور اس کی تعلیم پر نہیں ہوتا۔ جی بالکل، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس کی زندگی میں جو شامل ہونے والا مرد ہے، آپ بہت اچھی طرح جانتی ہوں گی اس کرائسس سے، اس سینیریو سے آپ چونکہ گزر چکی ہیں، کہ اس کی قسمت کا انحصار اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر میں جو اپنے ادارے ہیں ان میں ایک میسیج ضرور کنوے کرتی ہوں کہ خدارا کہ ہمارے معاشرے میں تعلیم کی جو کوانٹٹی ہے اس کے اوپر یعنی بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، بٹ اس کی کوالٹی پہ کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ دیکھیں، ہمارے گھروں میں سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ جو عورت ہے اس کو فقط اور فقط اس کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو شادی کے ساتھ منسلک کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک عورت بالغ ہوگی، بڑی ہوگی، تھوڑا سا پڑھے گی، اس میں تھوڑا شعور آئے گا، اور اس کے بعد کیا اس کی شادی کر دی جائے گی۔ یہاں پر سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ بالکل، لیکن یہاں پر ماشاءاللہ سے یہ دیکھا جا رہا ہے، بالخصوص میں مردوں کو بھی ایک میسج کنوے کروں گی۔ ایک پچھلے دنوں میرا ایک آرٹیکل جو ہے وہ پبلش ہوا، نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد، جو یہ آزادی مارچ کی بھی آپ نے عورت مارچ کی بھی آپ نے بات کی ہے، اس کے اوپر بھی ایک آرٹیکل میرا جو ہے وہ نیوز پیپر میں پبلش بھی ہوا اور اس پہ میری ریسرچ بھی ہوئی۔ ڈائیورس جو ریشو ہے اس کے اوپر ایک میری واسٹ قسم کی ریسرچ خود کی بھی بہت زیادہ تھی، کیونکہ 2022 میں اگر دیکھا جائے تو گیلانی ریسرچ ایسوسی ایشن کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈائیورس ریشو جو ہے وہ 60% کے اراؤنڈ اباؤٹ جا رہی تھی، لیکن اب 2024 میں دیکھیں تو وہ بڑھ کر وہ 75-80 کے اراؤنڈ اباؤٹ چلی گئی ہے۔ اس کی بہت ساری جو ہے وہ کاز ہیں جس پر سب سے زیادہ تو ہم دیکھا جائے، مجھے یہ